خطبہ حج الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ یہ نہیں کہا کہ ایک قرآن اور دوسری بخاری یا مسلم یا ترمذی یا ابن ماجہ نسائی مشکات، یہ نہیں کہا۔ فرمایا ایک قرآن اور دوسری سنت۔ وہ کوئی بھی مستند کتاب ہو حدیث کی تو اس میں جو احادیث ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ بخاری میں ہے کہ نہیں ہے، مسلم میں ہے کہ نہیں ہے، ترمذی میں مشکات میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج میرا موضوع ہے رفع یدین۔ تو رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا اور یدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ۔ تو رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو ہمارے جو فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان چاروں اماموں کے نزدیک رفع یدین کرنا جو ہے شروع میں، نماز کے شروع میں کرنا جائز ہے، بلکہ ثابت بھی ہے۔ نماز وتر جو ہم پڑھتے ہیں اس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے وہاں پر بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے، جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں نماز عیدین میں زائد 6 تکبیروں میں رفع یدین کرنا یہ ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ تو ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات، ابن ماجہ، نسائی میں نہیں ہے۔ بخاری کی مثال ہی لے لیں، بخاری شریف میں صرف 2500 حدیثیں ہیں، 2500 حدیثیں صرف بخاری میں ہیں۔ تو بقیہ حدیثیں کہاں سے لیں گے؟ ساری حدیثیں بخاری سے کہاں سے نکال کر لائیں؟ تو بہت سی ایسی احادیث جو بخاری میں نہیں ہے ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اور بہت سی حدیث بخاری میں ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ جو فتنہ ہے، فتنہ جہلمی ہے، بھولے بھالے ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ مائل کیا ہوا ہے، پھسلایا ہوا ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ ثابت ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ بالکل ثابت ہے، ہم بھی یہ قائل ہیں اس بات کے کہ ثابت ہے، مگر بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، قرآن پاک میں بہت سے ایسے حکم موجود ہیں جو کہ بعد میں منع کر دیے گئے، اسے کہتے ہیں ناسخ المنسوخ، یعنی پہلے حکم کرنا، حکم ماننا ضروری تھا مگر بعد میں وہ منسوخ ہو گئے۔ جیسے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ پوری آیت ہے کہ جو مسافر سفر پر نکلے اور جو بیمار مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ بیمار اور مسافر جو ہے اپنے روزوں کا